أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اس وقت کو یاد کرو جب اس کے رب نے، اس کے پروردگار نے اس سے کہا، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے آپ کو حوالے کر دو، اسلام لے آؤ، اللہ کے اپنے کو سپرد کر دو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے رب العالمین کے لیے اپنے کو سپرد کر دیا، میں اسلام لے آیا ہوں. یہاں پر اسلام کا لفظ استعمال ہوا ہے. اسلام کہتے ہیں اصل میں اپنے کو کسی کے حوالے کرنا، اور شریعت میں اسلام کے معنی یہی ہے کہ انسان بندہ اپنے آپ کو اللہ کے اور اس کے رسول کی تعلیمات کے جو ہے حوالے کر دے، سپرد کر دے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے حوالے کر دیں، اب اسلام لے آئیں. تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کے لیے جو ہے میں نے اسلام قبول کر لیا، میں نے اپنے آپ کو، اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیا. اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا، تمام معاملات میں مرضی اللہ کی چلے گی، احکامات اللہ کے چلیں گے، مجھے کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے یہ ساری چیزیں بعد میں، بلکہ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا نہیں پسند ہے، کس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے، کس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. میں اپنے معاملات میں کوئی چیز مجھے مشکل ہو، آسان ہو، سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے وقت ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک، کہ میں اپنے سارے معاملات کو اللہ تیرے حوالے کرتا ہوں. یہ انسان جو ہے سیکھ جائے تو پھر انسان کے سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اسی پر وہ قائم رہے، بلکہ اس کے بعد اپنے بعد جو ہے اپنی اولاد کو بھی اسی کی وصیت کرتے تھے، اسی کی تاکید کرتے تھے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو ہے اسی بات کی وصیت کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی جو ہے اپنی اولاد کو اسی کی وصیت کی. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو ہے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور بہت ساری جو ہے یعنی تذکرہ آتا ہے اولاد کا. تو انہوں نے خاص کر کے جو مشہور جو ہیں، جن کی نسل باقاعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جن کی نسل میں انبیاء پیدا فرمائے، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں. پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی نسل میں پیدا ہوئے، پھر ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ان کی نسل میں، اور یہ باقاعدہ جو ہے انبیاء کا سلسلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جاری کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام خود اللہ کے اپنے آپ کو حوالے کرنے والے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی نسل کو بھی، اپنے بعد والے اپنی اولاد کو بھی اسی کی تاکید کرنے والے، اسی کی وصیت کرنے والے تھے، اسی کی وصیت کر کے جو ہے چلے گئے. اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو خاص کر کے اسی کی وصیت کی. یعنی یعقوب علیہ السلام کا نام جو ہے خاص طور پر اس لیے لیا جا رہا ہے کہ یعنی بنی اسرائیل جو تھے، یہ اپنے آپ کو، بنی اسرائیل کا مطلب یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل تھا، تو بنی اسرائیل یعنی بنی یعقوب کو کہا جاتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی اولاد کو بھی اسی کی وصیت کر کے گئے. اگر کوئی اس کے بعد کے لوگوں نے اس میں تبدیلی کر دی اور جو ہے وہ راستے سے ہٹ گئے تو وہ جو ہے انہوں نے اپنی طرف سے کیا ہے، ان کے باپ دادا نے اس طرح سے نہیں کرتے تھے. یہودی غلط کر کے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو یعنی اپنی ساری غلطیوں کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے. یہ مشرکین جو ہے شرک کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا متبع کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام یہ سب نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام یہ سب باتیں جو ہے بتا کر نہیں گئے اپنے ماننے والوں کو. یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو جو ہے ان غلط چیزوں کی وصیت نہیں کی. یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو اسلام کی وصیت کی.
اس بات کی وصیت کی کہ اپنے سارے معاملات میں وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے حوالے کریں اپنے آپ کو، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے احکامات کی پابندی کریں۔ یا بنی، اور کیا کہتے تھے؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے اولاد، اے میری میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو، یعنی دین اسلام کو تمہارے لیے چن لیا ہے، تمہاری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام دیا ہے۔ فلا تموتن، تم ہرگز مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا مطلب؟ موت انسان کی اختیاری چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے طے ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی انسان آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ مرے نہیں، ہرگز مت مرنا مگر اسلام پر؟ کیا مطلب؟ کہ اسلام کے سلسلے میں ذرا برابر سمجھوتا مت کرنا، زندگی کے کسی موڑ پر بھی اپنے دین کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ کسی حال میں تمہیں موت آئے، تم اسلام پر اس دنیا سے جا رہے ہو، یعنی تم اسلام کے بارے میں بہت زیادہ ڈرتے رہنا، اسی پر جمے رہنا، زندگی کے ہر لمحے تم اسلام کو تھامے رکھنا، اسی پر تمہیں موت آنی چاہیے۔ یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت بتائی، یعقوب علیہ السلام کی وصیت بتائی۔ خود اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں دوسری جگہ پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تم ہرگز مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اسلام پر۔ مطلب یہ ہے کہ انسان مسلمان ہے بھی، تب بھی مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تب بھی اس کو اپنی خاتمے پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے خاتمے کے سلسلے میں متفکر رہنا چاہیے۔ ہر حال میں اسے اس بات کی فکر ہو کہ مجھے موت ایمان پر ہے، اسلام پر ہے، اور اس کے لیے پوری زندگی انسان کوشش کرتا رہے، اس پر مطمئن نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیتوں سے صحیح سبب لینے والا بنائے۔